نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا وجعلنا وزيرا من اهلنا۔ الحمدللہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ہم رجب کے مہینے کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ رجب کے بارے میں بہت عجیب و غریب رسومات ہمارے ملک میں رائج ہیں۔ میں ان کو عبادت کا نام تو نہیں دے سکتی، یہ رسمیں ہیں جو ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، ان کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ بیسیکلی یہ بدعات ہیں۔ تو رجب کے بارے میں سمجھ لیجئے، الحمدللہ رجب حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کا نام جو ہے رجب، یہ ترجیب سے نکلا ہے۔ ترجیب کا مطلب ہوتا ہے عظمت اور احترام والا، یعنی حرمت والا مہینہ۔ حرمت والے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 مہینے مقرر کیے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کی حرمت اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی تھی، اور ان حرمت والے مہینوں میں وہ جاہل لوگ جو ہیں، وہ لوگ بھی، مشرک لوگ جو ہیں، وہ بھی لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد سے پرہیز کرتے تھے۔ وہ خاص طور پر رجب میں اپنے جانوروں کی قربانی کرتے اور روزے رکھتے تھے۔ اپنے جانور کے پہلے بچے کو فارع کہا جاتا تھا، اس کو یہ بتوں کے نام پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عطیرہ، اسلام میں نہ فرع ہے نہ عطیرہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اہل عرب اپنے جانور کے پہلے بچے کو، جیسا میں نے ابھی بتایا، فارع کہا جاتا تھا، اپنے بتوں کے نام پر قربان کرتے، اور اس رسم کو عطیرہ کہا جاتا تھا۔ اور اسلام ایک فطری دین ہے جس کا اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ گویا ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اسلام ان رسموں کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ رجب المرجب کی صرف ایک ہی فضیلت ہے جو ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ترجمہ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس روز سے جب اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں 4 محترم ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ ہمارے ہاں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت ہم لوگوں نے اختراع کر لی ہے، لیکن بہت افسوسناک بات یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں، رجب وہ مظلوم مہینہ ہے جس میں بہت سی بدعات کو گھڑ لیا گیا ہے۔ خود ساختہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، اور فضائل ایسے بتائے جاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اس میں لگ جاتے ہیں، آسانی ڈھونڈتے ہیں نا، لوگ اس میں لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بس یہ کافی ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے رجب وہ مہینہ ہے جس سے بدعات کی بھرمار کر کے اس کی حرمت کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اس کی عظمت کو پامال کر دیا گیا۔ مثلا میں کچھ بدعات کا ذکر کروں گی۔ صلاۃ الرغائب، جو کہ رجب کے پہلے جمعے کو پڑھی جاتی ہے، جس میں من گھڑت درود پڑھا جاتا ہے، مخصوص تعداد میں سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مغرب کے وقت پڑھی جانے والی نماز کی برکت سے تمام عمر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو نمازیں چھوٹ گئیں وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ قضاء العمری پڑھ لی جاتی ہے، اور قبر کی اس سے عذاب سے نجات ہو جاتی ہے۔ پل صراط پر سے آسانی سے گزرا جا سکتا ہے صرف یہ ایک نماز پڑھنے سے۔ اس میں بے شمار انہوں نے سورہ اخلاص پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی جاتی ہے، مختلف فکس کی ہوئی چیزیں ہیں جو کہ سنت سے، قرآن سے کہیں ثابت نہیں۔ دوسری بدعت اس میں کیا کی جاتی ہے کہ رجب کے مہینے میں رکھے جانے والے روزے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کے متعلق تمام احادیث ضعیف بلکہ موضوع ہیں، یعنی کہ من گھڑت ہیں۔ اہل علم ان میں سے کسی پر بھی اعتماد نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ کا میں نے قول سنایا آپ کو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے روزے اور اس کی کچھ راتوں میں قیام کرنے کے متعلق جتنی بھی احادیث بیان کی جاتی ہیں وہ تمام جھوٹ اور بہتان ہیں۔
مثلا کہا جاتا ہے کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو رجب میں روزے رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہا جاتا ہے، حدیث بیان کی جاتی ہے من گھڑت، کہ رجب پاک کرنے والا ہے اور رجب میں روزے رکھنے والوں کے تمام گناہوں کو پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو یہ روزہ اللہ کے غصے کو بجھا دے گا، آگ کا ایک دروازہ بند کروا دے گا۔ اگر زمین بھر سونا دے دیا جائے تو اس اجر کو نہیں پا سکے گا، یعنی اتنا زیادہ اجر ہوگا اس میں، اور اس کا اجر اس کی افطار سے پہلے اللہ اسے دے دے گا، اس کی افطار سے پہلے اس کی 10 دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور جس نے ایک روزہ رکھا اس نے 1000 روزے رکھ لیے، گویا لیلۃ القدر کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ 1000 غلام آزاد کر دیے، اس روزے کے عوض اس کی 1000 نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں، 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 1000 حج اور 1000 عمرے کا اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک روزہ رکھ لو بس، پھر حج عمرے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور رجب کے پہلا تاریخ کا روزہ جو ہے وہ ثواب میں ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اور جو 7 روزے رکھ لے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جو 8واں بھی رکھ لے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور 10 لاکھ برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے یہ روزہ عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور اگر وہ اس دن مر گیا تو وہ شہید ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان روزوں کے متعلق بے شمار من گھڑت باتیں بیان کی جاتی ہیں، ان تمام کے بارے میں علماء کا اجتہاد ہے، علماء کا اجماع ہے کہ ان موضوعتن او مکذوبہ او ضعیفہ، یہ من گھڑت ہیں یا پھر جھوٹ پر مبنی ہے یا پھر ضعیف ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہوں یا پھر خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہوں یا انہیں کرنا پسند فرمایا ہو۔ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، شرط کیا ہے اعمال صالح کی؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کے اوپر اگر ہوگا تو ہی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر گئے نا۔ دین میں اضافہ بدعت اور گمراہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ اور آپ نے فرمایا، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، دھیان سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جو جنت میں لے جا سکے الا یہ کہ میں اسے بتا نہ چکا ہوں، اور کوئی عمل ایسا نہیں جو تمہیں جہنم سے بچا نہ سکے الا یہ کہ میں اسے تمہیں بتا نہ چکا ہوں۔ لہٰذا اب ہمیں کوئی ایسا عمل اختیار نہیں کرنا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، ہمیں کوئی نیا عمل ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہم صرف اسی پر عمل کریں، وہی ہمارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ بدعتی تو استغفر اللہ، ایک تو یہ کہ بدعت کرنے پہ فخر کرتے ہیں، اور پھر جو لوگ ان کے جیسا عمل نہیں کرتے ان کو جاہل بھی کہتے ہیں، کم علم بھی کہتے ہیں، اور اپنے اس کے اوپر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم دیکھو کتنا بڑھا چڑھا کے ہم دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ حضور ایک واقعہ سناتی ہوں آپ کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر گئے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ، روزے رکھے ہوئے تھے، سب نے ایک جگہ پہنچ کر آپ نے حکم دیا افطر افطر، تمام لوگوں نے روزہ افطار کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا، تو آپ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم روزہ رکھ کر جہاد کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ گناہ گار ہیں۔ اب دیکھیے، روزے جیسی فرض روزہ، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تلقین کی تو اس کو افطار کر لیا گیا، لیکن اگر نہیں کرے گا تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بدعتی گناہ گار ہو جائے گا، وہ گناہ گار ہو جائے گا، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر نہیں چل رہا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں جو بدعت کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبادت ہی ہے نا جی، تو عبادت اگر کر لیں تو پھر عبادت میں ہمیں کیوں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے؟ تو بالکل ایسے ہی ہے نا، کوئی کہے کہ فرض کی اس میں ظہر کی نماز میں ہم 4 فرض نہیں پڑھیں گے، ہم 8 فرض پڑھیں گے، ہم نے تو عبادت کو بڑھا دیا نا، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے 8 فرض قبول ہو جائیں گے؟ نہیں، اس کے 4 فرض بھی قبول نہیں ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 4 فرض قبول ہو کے 4 فرض جو ہیں وہ نفل بن جائیں گے، نہیں، بلکہ کیونکہ اس نے دین میں بدعت اختیار کر لی، اسے اس کے 4 بھی قبول نہیں ہوں گے، اور اس کو وہ گناہ گار ہوگا اور جہنمی ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔
گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور ایک اور بدعت جو کی جاتی ہے اس مہینے میں، وہ کنڈے کرنا، مٹی کا پیالہ نا، اس کو کنڈا کہا جاتا ہے، اردو کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ بہرحال 22 رجب کو یہ کنڈے منائے جاتے ہیں، اور اس کو کنڈوں کی عید کہا جاتا ہے۔ اب بعض جگہوں پہ تو اندھیرا کر کے پھر ایک ایک بندے کو اندر بھیجتے ہیں، وہ وہاں پہ جو کھانا چاہے کھا پی کے باہر آ جائے، اندھیرے کے اندر کوئی دیکھتا نہیں اس کو۔ یہ بھی ایک رسم ہے، زیادہ تر نہیں ہے یہ، زیادہ تر بس یہ ہوتا ہے کہ کنڈوں کی عید کی جاتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، طرح طرح کے پکوان بنائے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو کنڈے ہوتے ہیں نا، مٹی کا پیالہ، وہ کھانے والے ایک کنڈا اپنے گھر لے جاتے ہیں، وہیں پہ منت مان کے کہ میں اپنی منت، میری جب پوری ہوگی تو میں بھی یہ کنڈوں کی عید کروں گی، یہ کروں گا، استغفر اللہ العظیم۔ تو بہرحال یہ اس کا آغاز 1906 میں ہوا تھا۔ مختلف واقعات اس کے آغاز کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، لیکن ایک کا ذکر میں یہاں کروں گی۔ امام جعفر صادق نے ایک لکڑہارن کو سے کہا کہ 22 رجب کے دن جو میرے نام کے کنڈے بھر کر تقسیم کرے گا، اس کی حاجت اللہ ضرور پوری کر دے گا، اگر پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لینا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے وار ہوتا ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو جس رستے پر چلنا چاہتا ہے میں اسے اسی رستے کی آسانی دے دیتا ہوں۔ تو بہرحال کنڈا جو ہے، کنڈے کرنا، ایک تو یہ کہ بدعت ہے، دوسرا شرک ہے۔ کس طرح سے؟ کہ ایک مرے ہوئے آدمی کی نظر پوری کرنا۔ وہ حضرت امام جعفر صادق وفات پا چکے ہیں نا، لیکن ان کے نام کا یہ نظر کرنا گویا کہ شرک بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ اور ایک اور بدعت جو اس مہینے میں کی جاتی ہے، محفل شب معراج منانا۔ 27 رجب کو چراغاں کیا جاتا ہے، مسجدوں میں نعت خوانی ہوتی ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا تھا، جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آتا ہے نا۔ اس میں اسرا کا ذکر ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی طرف سفر کیا تھا، اس کو اسرا کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ سفر کب کیا تھا؟ پھر اس کے بعد آپ نے معراج کا سفر کیا، جس کی ہمیں دلیل جو ہے احادیث سے ملتی ہے، اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کب کیا تھا؟ 16 سے 20 اقوال اس بارے میں آتے ہیں، لیکن سب مختلف ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عرب میں یہ بات یہ رات نہ تو کبھی صحابہ کرام نے منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ تبع تابعین کے دور میں یہ محفل منائی گئی۔ ہندو پاک کے لوگ جو ہیں، ان کے اوپر غالباً الگ سے کوئی وحی نازل ہوتی ہے اس طرح کے جشن منانے کے بارے میں، اور ان کی فضیلت لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ دن یاد رکھے جائیں یا واقعات منائے جائیں، اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو غزوہ بدر کو منایا جاتا، اس کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، صلح حدیبیہ کو منایا جاتا، اس کو اللہ نے فتح مبین کہا، فتح مکہ کو منایا جاتا، جس کی جو بہت بڑی عظیم الشان فتح تھی، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اسلام کی بہت بڑی فتح تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی واقعے کو وقوع پذیر ہونے پر جشن منانے کا حکم نہیں دیا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ان دنوں میں مخصوص لباس پہننا، مخصوص میٹھے بنانا، مخصوص عبادات کرنا، دین کا اس سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ان باتوں کو من گھڑت روایات کا سہارا دیا گیا ہے۔ 5ویں بدعت کیا ہے؟ رجب میں عمرہ کرنا، اور یہ کہنا کہ اس مہینے میں عمرہ کرنا دیگر مہینوں میں عمرہ کرنے سے افضل ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رجب میں عمرہ نہیں کیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رجب میں عمرہ نہیں کیا۔ اور ایک اس کے بارے میں یہ بھی جو ملتی ہے نا، روایات ملتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، وہ آپ نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، اور ایک اور دوسری روایت ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ روایت ہے۔ رجب کے مہینے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور فضیلت ثابت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ اور اس کے علاوہ مخصوص میں نے جیسے شروع میں تفصیل سے بتا دیا، جو بدعات کی جاتی ہیں، جو رسمیں کی جاتی ہیں، جو دن منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، یہ سب من گھڑت چیزیں ہیں اور سب بدعات ہیں، ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، جو چیز منانی ہے، اجازت ہے، ہمیں حکم ہے، وہ عید ہے، عیدین ہیں، عیدوں کو منائیں، عیدوں کے اوپر خوشی منائیں، اللہ نے اجازت دی ہے، کھاؤ پیو خوشی مناؤ، لیکن ان دنوں میں
اس کے علاوہ کوئی بھی اور دن جو ہیں ان کے اوپر اس طرح سے خوشیاں منانا اور اس طرح سے ان کو جشن منانا یہ بالکل گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درست دین کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں گمراہی اور بدعات سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔